نقص اور کمی ہے تو انسان میں ہے۔ کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی، کیوں نہیں مشکلیں حل ہوتی؟ میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا جب آیت کیونکہ راجعون لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے میں نے کہا ایک بہت بڑے عالم دین نے فرمایا کہ لوگ پریشان رہتے ہیں، ہمارا یہ نقصان ہو گیا، ہماری یہ چوری ہو گئی، ہماری یہ چیز گم ہو گئی، ہماری یہ چیز فلاں لے کر بھاگ گیا۔ تو وہ عالم دین فرمانے لگے آیت قرآنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کو 1400 بار تلاوت کرو، اس کا ورد کرو، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تمہاری گئی ہوئی چیز کو واپس پلٹا دے گا۔ چاہے چوری ہوئی ہے، کوئی دھوکہ دہی کر کے چلا گیا ہے، خداوند متعال آپ کی اس امانت کو صحیح ہو سالم واپس لوٹائے گا۔ صدق کے دل سے اگر 1400 بار اول و آخر 11 بار درود پڑھنا ہے تو خداوند متعال کامل و اکمل ہے، اس کی کتاب بھی کامل و اکمل ہے، کسی میں بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ ائمہ علیہم السلام بھی وہ بھی کامل و اکمل، اگر نقص ہے تو ہم میں۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب وہ کہے کہ مانگو، اور یہ بھی اس کو پسند ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے۔ اب ہم مانگتے ہیں نہیں قبول ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہم میں ہے۔ میں بہرحال کوئی مومن ہے، معاف کرنا، میں وہ بار بار دعاؤں کا، اور یہ بڑے عبادت گزار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، نماز بھی باجماعت، تو دعا کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ روایت میں ہے کہ اگر انسان دعائیں مانگتا ہے اور قبول نہیں ہوتی اس دنیا میں، جب اس کو انہی مانگی ہوئی دعاؤں کا صلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، آخرت میں وہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے صلہ مل جاتا۔ تو بہرحال ایک تو یہ صورت، دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی انسان میں نقص ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور تیسری صورت یہ ہے، روایات میں ہے کہ جو بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کی بار بار آواز سننا چاہتے ہیں، اس کا مانگنا اللہ کو پسند ہے، وہ مانگتا ہے نا تو اللہ فوری طور پہ اس کی دعا کو مستجاب اور قبول نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر نہ آئے، اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے تاخیر کر رہا ہوں۔ تو وہ خالق تو مہربان ہے۔ تو فرمایا نماز سے اسی طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حتیٰ کہ آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا میدان جنگ میں علی ابن ابی طالب، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، جنگ بڑی سخت ہو جاتی ہے، تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی ہیں، نیزے نیزوں سے ٹکرا رہے ہیں، تیر تیروں پہ لگ رہے ہیں، فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے، ایک کتاب ہے زیارت جامعہ کی شرح، اس میں بھی میں نے یہ پڑھا ہے، جب اتنی سخت جنگ ہو جاتی تھی تو علی ابن ابی طالب دو کاموں میں سے ایک کام کرتے تھے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ یا تو وہ پیغمبر کی پناہ میں آ جاتے تھے، جیسا کہ خود مولا فرماتے ہیں اذا اشتد الوطیس لزنا برسول اللہ، جب میدان میں جنگ سخت ہو جاتی تھی تو ہم پیغمبر کی پناہ میں چلے جاتے تھے، پیغمبر کی طرف ہم چلے جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے آمنہ کا لال علی سے بھی بڑا بہادر تھا۔ جی علی ابن ابی طالب کی شجاعت تو پڑھی جاتی ہے، پیغمبر کی شجاعت نہیں پڑھی جاتی، اس لیے لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ ایک تو علی یہ عمل کیا کرتے تھے، اور دوسرا عمل وہ صاحب کتاب کہتے ہیں علی جب جنگ سخت ہوتی تھی نا، میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے، 2 رکعت نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا یا علی اتنی سخت جنگ میں 2 رکعت
نماز آپ پڑھنے لگے تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے جب مشکل آ جائے، سختیاں آ جائیں تو نماز سے مدد طلب کرو۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اب اس کے بعد دیکھنا مشکلیں کیسے ٹلتی ہیں اور دشمن کیسے زیر ہوتا ہے۔ تو نماز آپ ہی ہیں نا پریشان ہیں، 2 رکعت نماز۔ بعض علماء کی سیرت ہے کہ جب وہ واش روم جاتے ہیں وہاں سے واپسی پہ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور معصوم کی روایت ہے کہ جو رفع حاجت کے لیے جائے وہاں سے مڑے وضو کرے، فعلیہ ان یصلی رکعتین، اس پر ہے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ جب یہ سارے عمل کر لیے، اس نے وضو بھی کر لیا، 2 رکعت نماز بھی ادا کر لی، اب اس پر ہے، اللہ نے فرمایا اس کو چاہیے دعا مانگے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے اب اس کا حق ہے مجھ اللہ پر کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، اب میں رد نہیں کر سکتا ہوں۔ تو نماز کے اپنے فوائد ہیں، باقی برکات ہیں۔ اس کے بعد صبر ہے۔ صبر سے ایک تو صبر جو آپ لیتے ہیں وہ مراد لیا گیا ہے، صبر علی البلا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ مومن کون ہے؟ اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الاجر مع عظیم، عظیم الاجر مع عظیم البلا، مصیبتیں جتنی بڑی ہوتی ہیں اجر اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا صبر ایک عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسکن الفؤاد، دلوں کو سکون دینے والی کتاب۔ ان کے بچے ہوتے تھے فوت ہو جاتے تھے، بچے ہوتے تھے فوت ہو جاتے تھے، ان کو بڑا صدمہ پہنچا، ان کی ظاہر ہے عورت بھی گھر میں پریشان ہے، خود بھی پریشان ہیں، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی مسکن الفؤاد عند فقد الاحبۃ والاولاد، دلوں کو سکون دینے والی کتاب۔ جب بندے کے پیارے فوت ہو جائیں یا اولاد فوت ہو جائے، اس کتاب کو پڑھ لیں آپ کو سکون۔ پھر اس کتاب کے بعد لکھنے کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جو جوان ہوا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو نیک عمل کرنے سے خداوند متعال اس کے نتائج بھی دیتا ہے۔ ایک تو صبر یہ ہے، دوسرا اس صبر سے مراد ہے کہ خالق فرمانا چاہتے، علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز سے مدد طلب کرو اور روزہ سے، روزہ صبر سے مراد روزہ علماء نے بیان کیا ہے، تو روزہ سے مدد طلب کرو۔ کبھی کبھار پیاس لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی بندہ صبر نہیں کر سکتا، آ جاؤ روزہ رکھ لو۔ مشکلیں بھی ہیں، ایک تو پتہ چل جائے گا کہ پیاس میں وقت کیسے گزارا جاتا ہے، بھوک و افلاس آ جائے تو اس میں صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر معدہ خالی ہو تو غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گیس ہو جاتی ہے، پھر بندہ جگہ جگہ پہ ہر موڑ پہ لڑتا بھی ہے۔ بہرحال یہ مشکل میرے ساتھ بھی ہے، لیکن کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے تو پھر کہیں کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں کسی سے لڑائی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ صبر میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا کہ صبر روزہ کی بہت ساری تکالیف ہیں، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں جب اللہ کی تعبیر کو دیکھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جب اللہ ہمیں مخاطب ہوتا ہے ایمان والوں کو، میں اس تعبیر کو دیکھتا ہوں مجھے روزہ کی ساری تکلیفیں اور مشکلیں بھول جاتی ہیں۔ پھر اس لفظ کی اتنی مٹھاس ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں، ان سے صبر، ان سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور پھر یہ لفظ استعانہ یستعین اس میں ہے یعنی طلب مدد کرنا، طلب عون کرنا۔ اب اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کے لیے لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
تعاون کرو یعنی مدد کرو، وہی اسی مادہ سے ہے، آمنا سے ہے۔ اب جیسے عراق میں سید برادر تشریف فرما ہے، وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے عامن، کہ تم مدد کرو اس طرح سے۔ تو بہرحال مدد کرنی ہو، مدد حاصل کی جاتی ہے اللہ سے، کی جاتی ہے ان کی مدد جو مدد کے مستحق ہوتے ہیں، اور جب پریشانیاں ہوں تو سب سے بڑا تو مددگار اللہ ہے۔ پھر اس نے اہل بیت علیہ السلام قرآن، نماز اور صبر ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو توفیق دے کہ جو وسائل اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیے ہیں ہم ان وسائل کا احترام کرتے ہوئے ان کو اپنا سکیں۔ دعا ہے خالق